अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड बलूचिस्तान के नाम। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और फोर्सेस की कुर्बानियाँ, कौमी सलामती में अवाम का किरदार कितना अहम, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सिक्योरिटी चैलेंजेस और हमारी जिम्मेदारियाँ, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का जहन साजी और तामीर और तरक्की में कितना किरदार है, और कौमी सलामती, तामीर और तरक्की, और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है, लेकिन बलूचिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल कैसे मुमकिन होगा। सिविल और अस्करी क़यादत का कंट्रीब्यूशन बलूचिस्तान के लिए कैसा है, और वहाँ के आम आवाम फोर्सेस के साथ, सिविल हुकूमत के साथ किस तरह शाना बशाना खड़े हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है नेशनल वर्कशॉप के वो शुरा जो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो हमेशा वो नेशनल कॉज के लिए शाना बशाना होते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद सिद्दीक खान, मुमताज़ सनतकार, सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल वर्कशॉप का हिस्सा थे। सिद्दीक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको कराची स्टूडियो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद हमज़ा। आप भी चूँकि जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं हम, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, और लिखते भी हैं और उसके ऊपर हमेशा आप इनकी आवाज़ सुनते हैं। जनाब हमज़ा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता किरण, तजियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आप भी नेशनल वर्कशॉप का हिस्सा रहीं। शाइस्ता, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आगा उमर साहब कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा उमर बंगलज़ई, साबिक़ वज़ीर दाखिला, और बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से आपने सर्व किया। आगा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी। गुफ्तगू का आगाज़ हमज़ा आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं हालिया जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, ख़ास तौर पे कंट्रीब्यूशन क्या है आम आवाम का, फोर्सेस का, और ख़ास तौर पे आप वर्कशॉप का भी हिस्सा रहे। किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान की तरक्की को, बलूचिस्तान के अमन अमान को? आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो जिस तरीके से वो कमांडेबल रोल एक अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस में, मैं इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगा इंटरनेशनल लेकर, फिर हम डोमेस्टिक पे आने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो रीसेंट एक हाइप है इनसिक्योरिटीज़ की, अटैक्स की, पाकिस्तान के जो पीस है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस जो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स की प्रोलिफरेशन जारी है। रिसेंट जो अटैक्स हैं जिसको हम देख रहे हैं उसके अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वेपन्स यूएस विड्रॉल के बाद वहाँ पर छोड़ कर गया है उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा वॉल लॉर्ड्स के पास और ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में है जो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। और तो इस हवाले से हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं दे आर वेल प्रिपेयर्ड, बट जो है वो रिसेंट जो एक हाइप है जिसके अंदर न्यू वेपन्स हैं, उसके अंदर M16 डेमन जो है वो यूज़ किए गए हैं रिसेंट अटैक्स के अंदर, और नाइट विजन गूगल्स को इस्तेमाल किया गया है। तो वो एक नई वेव इस वजह से है, और लेकिन वी आर होपफुल कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो उसको बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो बिल्कुल, और हमारी फोर्सेस कर भी रही हैं इस वाले से। ख़ास तौर पे जब हम आवाम की बात करते हैं, सोशल सेक्टर की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, उनका किरदार किसी भी फ़ौज के लिए, किसी भी कौम के लिए, जब आप कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इन तमाम सेक्टर्स का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कौम बनकर किसी दहशतगर्दी का या किसी बड़े सानिया का मुकाबला करते हैं तो फिर आप उससे भरपूर मुकाबला भी कर सकते हैं, उसको शिकस्त भी देते हैं, और यही खासियत है हमारी इस कौम की भी। और सिद्दीक साहब, किस तरह देखते हैं जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, आपका बड़ा इनपुट है बलूचिस्तान की सियासत में भी, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में भी। इनफैक्ट बिज़नेस कम्युनिटी अपना रोल अदा कर रही है, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनका किरदार बहुत अहम है। आप किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान में बड़ी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानियों के बाद आम आवाम ने कुर्बानियाँ दी, फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी, अमन अमान बहाल हुआ, वाक़यात अभी भी हो रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इन वाक़यात से निकलने के लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह हम पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए और किस तरह हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? शुक्रिया ज़फ़ीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर भाई, हमारे फोर्सेस का ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ हमारे फोर्सेस ने दी है बलूचिस्तान में वो नाकाबिल तस्ख़ीर है।
اور جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں جو وہ بھی بہت پریشان کن ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے. جتنا ہم لوگوں نے امیدیں لگائی بیٹھے تھے سی پیک میں اور گوادر میں, جی وہ سارا سب, لیکن پھر ہماری فورسز کا جو کم بیک آیا ہے ان کو یہ سارے ناکامی کی صورت میں ہمیں ان کی ملی ہے. ہمارے فورسز اب بھی ہمیں ان پہ فخر ہے جس طرح انہوں نے اس قربانیاں حملے کو دی. ناکام بنایا. ہاں, عملے کو ناکام بنایا. تو ابھی بھی بہت اچھا کم بیک کیا ہے اس کے بہت لیے. اچھی بات ہے بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل سیکٹر ہے, عام عوام ہے, ان کی جو حمایت ہوتی ہے, ان کا جو ساتھ ہوتا ہے فورسز کے ساتھ, وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, فوجیں اور اچھا. واقعی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بغیر عوام کے سپورٹ کے آپ کے فورسز اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے اب آپ نے. بلوچستان کے عوام کی پوری سپورٹ ہے اپنی فورسز کے ساتھ, اور جو جس عمل میں بھی ہو وہ ہماری عوام اس کے ساتھ ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. بالکل ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شاہ صاحب کس طرح دیکھتی ہیں جب بلوچستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی کام ہونا باقی ہے, ڈیولپمنٹ ابھی ہوگی, اور بنیادی سہولیات سے یہ صوبہ محروم ہے. یہ چیزیں بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. ظاہر بہت ساری محرومیاں ہیں جن کا ادراک ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہے, ریاست کو بھی ہے, لیکن ظاہر جب تک سول سوسائٹی, سوشل سیکٹرز, پولیٹیشینس, تمام لوگ مل کر کام نہیں کریں گے تو ان سہولتوں کو اور عوام کو یہ سہولیات دینے میں معاون اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک یہ سارے سیکٹر جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے. آپ کس طرح دیکھتی ہیں بلوچستان کی مجموعی صورتحال کو؟ بہت شکریہ میری طرف سے سب کو. السلام علیکم. جی میں ایک آپٹمسٹ ہوں بائی نیچر, تو میں پہلے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو پازیٹیو آؤٹ کمس اور امپیکٹ ہم بلوچستان سے دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ کا, بیوروکریسی کا, اور اسٹیٹ اینٹیز کا, جس میں آف کورس آرم فورسز ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل اگر آپ لاسٹ 5 ایئرس کی اوور آل سیکورٹی, پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک ڈائنامکس کو بلوچستان کو دیکھیں تو بہت امپروومنٹ ہم دیکھتے ہیں. جی آپ کی گڈ گورننس آئی ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوئی ہے, اس کے ساتھ جب آپ کی سیکٹورل ایڈوانسمنٹ آئی ہے, آپ کے پاس جو پبلک اسکولس میں اب یکساں نظام تعلیم کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بات چیت شروع ہوئی ہے. آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں ماں اور بچے سے نکل کے زچہ اور بچے سے نکل کے پرسن ود ڈسیبلٹی کی ایکسس کی بات ہوئی ہے, انہیں اسسٹنس پرووائڈ کرنے کی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ دیکھیں تو منارٹیز کی رائٹس کی بات بڑے بلوچستان میں ہوئی ہے, اور ایکسپٹ ہوا ہے کہ منارٹیز کی رائٹس کو کیسے انشور کرنا ہے ان کی ڈیو پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ. ایک مدعا جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی ان بلوچستان, بیکاز آئی ایم ڈاٹر آف دس ٹرائب, تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ایسے طبقات, ایسے ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو اوور لک تھے, جس میں ہماری فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ تھے, جس میں ہمارے آرفنس تھے, جس میں ہماری ایلڈرلی کمیونٹی, ان کو وہ ڈیو اٹینشن مل رہی ہے. ہم قبائلی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں تو وی آر گروئنگ اکارڈنگلی, پروگریسنگ اکارڈنگلی. جی آپ کی ایک بات میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں, اور آپ نے بہت وجہ کہا کہ آئسولیشن میں یہ سائلوز میں کام نہیں کیا جاتا. ہمیں پولیٹیکل سیٹ اپ کو, بیوروکریسی کو, اسٹیٹ اینٹیز کو, اور پھر ہمیں ایز جنرل کمیونٹی اٹھ کے ساتھ مل کے شیئرڈ اونرشپ کے ساتھ بڑھتے ہوئے اپنے بیہیویئر چینج پہ کام کرنا ہے. اور جس طرح کی بھی مداخلت ہو اس کو ہم نے پہلے بھی کام کر کیا اور ہم آگے بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ہمارے جو سماجی رویے ہیں, سوشل بیہیویئر کی آپ بات کر رہی ہیں, اس پہ بھی میں آپ کی طرف آؤں گا. آغا عمر بنگلزئی صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, چونکہ آپ نے سیکورٹی چیلنجز جو ہیں, موجودہ سیکورٹی چیلنجز, اس سے پہلے بھی بلوچستان کے جو حالات تھے ان کو نارمل کرنے میں ہماری فورسز, ہماری پولیس, ہمارے عام عوام, سب لوگوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا. آپ ان چیلنجز کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ انفارمیشن وارفیئر, 5th جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بڑا ایک بڑی تھریٹ ہے آج کل پوری دنیا کو. اور جہاں پہ جنگیں ہوں, جہاں پہ حالات, آپ کو پتہ ہے افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں, پاکستان پچھلی 4 دہائیوں سے جنگ کا سامنا کر رہا ہے اور قربانیاں دی ہیں. اس پورے صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر آپ نے بڑی کی پوسٹ پہ سرو بھی کیا بلوچستان کو. صحیح نشاندہی کی کہ ہم 4 دہائیوں سے
پاکستان ایک جنگ کا سامنا کر رہا ہے جی اور ایک ایسے بزرگ دشمن کے ساتھ ہمارا واقعہ پڑا ہے کہ جو آگے تو جی کرتا ہے لیکن پیچھے سے وار کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ایرا میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے, پاکستان کی کیا اہمیت اکنامیکلی ہے, جی اس کو کیسے سبوتاج کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے دشمن نئے حربے استعمال کر رہے, جیسے آپ نے کچھ کام ففتھ جنریشن وار بھی اس میں انوالو ہے. ابھی جیسے یہ اٹیک 3 فروری کو ہوا تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ابھی تک کچھ نیوز کریٹ نہیں ہوئی تھی, سامنے نہیں آئی تھی, لیکن انڈین چینلز اور دشمن چینل جتنے بھی ہیں انہوں نے نمبرز بھی ایگریگیٹ کر کے بتانا شروع کر دیا اور انہوں نے تباہی کا ایک منظر پیش کر دیا جیسے پاکستان ایک بہت ویک اسٹیٹ ہے. تو یہ وہ اس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی ہے, اس ملک کے ساتھ آپ ہمسایہ داری نہیں کر سکتے, اس ملک کے ساتھ آپ آگے چل نہیں سکتے. تو وہ یہ تاثر پہلے سے بنا چکے تھے. یہ پوری فلم اپنے ڈی ایل اے کے ساتھ انہوں نے ایک پوری اپنی کارروائی 3-4 لڑکوں کو جو بیچ کے اس نے کرنا تھا, وہ ڈس انفارمیشن جو اس کا بھی ایکسپوز ہوا تھا لیک, یہ پوری سب اس کی کڑی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جب سے ہماری دوست نے بھی کہا کہ افغانستان امریکن چلے گئے تو افغانستان ہم خوش بھی ہیں اور کہ وہاں امن ہو اور ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایز افغان اپنی زندگی اپنے پالیسیز کے حساب سے گزاریں. لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی جب امریکن گئے تو وہاں پر داعش کی بھی بہت بڑی تعداد چھپی ہوئی تھی. اب وہ داعش کسی بھی روپ میں آ کے پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور کنٹری کے ساتھ خراب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. وہ کسی بھی روپ میں کسی بھی لباس میں اٹیک کریں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ وہ آپ کے ایک ہمسائے ملک میں آپ کے جان بوجھ کے کروایا آپ. جبکہ وہاں پر بہت پرانے کیمپس ہیں, نیوزئی میں تھے, پوسٹ میں تھے, کنر میں تھے, یہ سارے ابھی تک پوری ڈیفیوز نہیں ہوئے ہیں. جی جی طالبان کی اپنی جو پالیسی ہے, پاکستان نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کی کیا دشمنی رہی ہے, یہ ہمیں کیسے نقصان پہنچاتے رہے ہیں. تو وہ اپنے حساب سے ان کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شاید ابھی تک ان کے ساتھ نیگوشیٹ میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنے جو سلیپر سیلز تھے ان کو ایکٹیو کر کے اور وہ اپنے دشمنوں کو واپس خوش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک آغا صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ جو چند عناصر ہیں جو مٹھی بھر ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے پولیس اور خاص طور پہ جب ہم سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں بلوچستان کی سطح پہ, اس کے حوالے سے کیا پلان ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ 5th جنریشن وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایسی ایک ڈس انفارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام عوام اور خاص طور پہ وہ یوزر جو ڈیجیٹل پہ ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں, اور ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے خدا نخواستہ پتہ نہیں کتنا بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حالانکہ یہ ٹوٹلی ابھی جو اس میں ہیلی دکھایا گیا, بہت ساری ایسی چیزیں جن کا پاکستان کی اس آپریشن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, لیکن لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ میڈیا کا ایک بڑا پازیٹیو رول رہتا ہے, میڈیا کا ایک بڑا میجر رول رہتا ہے. وہ میجر رول یہی ہوتا ہے کہ آپ جو دشمن کلیم کر رہا ہے اس کو آپ کاؤنٹر کلیم کو کیسے آپ اس کو نیوٹرلائز کریں گے جی, اور اس کو آپ کیسے بیٹر وے میں پروجیکٹ کر کے اس کو آپ کیسے بتائیں گے اور عقائد کو کیسے سامنے جلد سے جلد. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے, جس طرح ابھی آپ خود کہہ رہے تھے اور ہم بھی فالو کر رہے تھے, اور اس پہ ایک رپورٹ بھی بنا رہے ہیں, وہ شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ بھی, کہ کس طرح یعنی ایک قدم جو دشمن کا تھا وہ انڈین چینلز اور دوسرے جو ہمارے کچھ نادان دوست وہ شیئر کر رہے تھے کہ بھئی یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, یہ اطلاعات آ رہی ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس جو سورس تھا, ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ تھا, اس کے مطابق ہمیں اپڈیٹس نہیں مل رہی تھی کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو گیپ آتا ہے, اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ داخلی امور آپ نے سنبھالے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, تو یہ جب ایک طرف سے انفارمیشن بلاک ہو جاتی ہے اور ایک ہی سورس جو دشمن خبر دے رہا ہے, جب اسی پہ سب لوگوں کی نظر ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے پروپیگنڈا سیٹ کرنے میں, ایجنڈا سیٹ کرنے میں ان کو بہت زیادہ مارجن مل جاتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن اگر دوسری اپنی ہم دیکھیں اسٹریٹجی کو, کہ وہ دشمن تو ایک پروپیگیٹ اس نے ایک مٹیریل بنایا ہوتا ہے پہلے اسکرپٹ کی طرح سے, تو ہی نوز کہ ہم نے کہاں کیا چیز پلے کرنا ہے. لیکن جو حقائق ہیں, اگر ہم ایک چیز ایکٹیو ہے, چل رہی ہے, اس پہ ڈیفیوز نہیں ہوئی ہے, اور اگر ہم اس کی غلط رپورٹنگ کر دیں
एग्जरेशन में चले जाएं और उसको सही फिगर ना बता सकें तो जारी बात हम अपने अवाम को भी परेशान करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको कैसे मतलब हम इस ओवरकम कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं? बिल्कुल, एक चीज जब तक एक चीज वॉर की सूरत में है, एक चीज जंग की सूरत में है, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकती है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने नहीं आ सकते। जी जी, आपका जर्नलिज्म, दुनिया का जर्नलिज्म जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे वो चलता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम नहीं देंगे तो हम अपने आवाम को गुमराह करेंगे और दुश्मन इससे बड़ा फायदा लेगा। बात ये नहीं होती कि वो उसको वन साइडेड उसको रोक दिया जाता है, वो तो इसलिए जब तक क्लियरिटी ना हो, क्लियरिफिकेशन के साथ बात की जाए तो वो आई थिंक ज़्यादा अथेंटिक होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने खुद भी मीडिया के साथ आपने आपको रिसर्च है इस पर कि किस तरह उन्होंने कहा कि जी कहीं 100 बंदे, कहीं 50 बंदे, कहीं हैरिंग गिरेंगे, वो ये सब झूठ था। बिल्कुल ऐसा ही। सब जब आप हकीकत सामने आई तो बिल्कुल वो जितने नंबर पंजगुर में थे दहशत गर्दों के और जितने नोशके में थे वो भी सामने सामने आ गए। ऐसे ही। और कितनी जल्दी वो हमारे पाक आर्मी ने कितनी जल्दी से बहादुरी से इनको न्यूट्रलाइज किया, वो भी आपके सामने। तो ये चीजें तो हमें अपनी आर्मी के साथ हमारी आवाम ताना बसाना खड़ी है। ऑब्वियसली जिस एरिया में या जिस जगह पे कोई चीज होती है तो वहाँ आवाम के लिए सडन एक पैनिक सा होता है कि हो क्या रहा है, किस तरह इसको काउंटर किया जाए। जी आगा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो पैनिक सूरत हाल होती है और इसमें खास तौर पे वो जो डिजिटल यूजर्स हैं हमारे जो सोशल साइट्स पे हैं उनको बड़ा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो आप ट्वीट्स के जरिए या फेसबुक वगैरह पे देखते हैं वो हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता और आप जल्दबाजी में और लाइनमी में आप शेयर कर देते हैं और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का, हमारी फोर्सेस को और उनके कॉज को नुकसान पहुंचता है। जी बड़ी वजह ये थी कि आप जब ये दहशतगर्दी चल रही थी उस टाइम जी जी, तो ये अपने आकाओं के साथ अफगानिस्तान और इंडिया में बात कर रहे थे। अब वो जब तक चैनल एक्टिव हैं और अगर वो रिसोर्सेज प्रोवाइड उनको की जा रही है तो वो इसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमारे मुल्क के खिलाफ भी वो एज ए वेपन इसको यूज कर रहे थे। तो बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आप समझें कि ये चीज़ें कहाँ लिंक हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, फीडबैक क्या है, वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरह से वो ये चीज़ों को। बिल्कुल ठीक। साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पे बात करेंगे कि किस तरह से जब जंगी हालात होते हैं वहाँ की रिपोर्टिंग कैसे होती है, वहाँ से आवाम को कैसे अपडेट किया जाता है, और ख़ास तौर पे फैक्ट एंड फिगर्स जिस तरफ आगा साहब भी इशारा कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जल्दबाजी में अगर आप गलत खबर देते हैं या गलत खबर का अदाकार बनते हैं तो वो आपके नेशनल कॉज को किस तरह नुकसान पहुँचाता है। और यही वो जंग है जो मुश्किल जंग है, और इस जंग को हमारे 64% जो यूथ हैं, हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और वो जो डिजिटल यूजर्स हैं, उन्होंने मिलकर अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होकर इस जंग का मुकाबला करना है। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे फिफ्थ जनरेशन वार, हमारे दाखिली और ख़ारजी जो चैलेंजेस हैं उन पे हम बात कर रहे थे। हमजा, चैलेंजेस तो हैं, इनका हल क्या है और इन हालात में रहते हुए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे इन चैलेंजेस से नबरआज़मा हो सकते हैं? बिल्कुल, बेसिकली जिस एज में हम रह रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एज है, जो वॉर्स हैं वो नॉन कैनेटिक मीन्स के अंदर इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, आवाम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो अब डिफेंस इज़ नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स, अब जो है वो सिविलियन की यूथ का ज़्यादा किरदार है कि वो डिफेंस ऑफ द कंट्री के अंदर अपना रोल अदा करे। उसमें यह है कि रिकमेंडेशंस आपने पूछी कि कुछ इंटरनेशनली इंडिया को अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल डायस्पोरा को किस तरीके से एंगेज किया है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लैक कर जाते हैं। तो हमें अपनी यूथ को, जो एक यूथ हमारी जो है वो 60% यूथ है जिसको हमने अपना नेशनल एसेट बनाना है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाना है, तो उनको हमने किसी तरीके से एंगेज करना है। और इंटरनेशनली हमारी वॉइस नहीं पहुँच पाती, उसके लिए एक मैं हमेशा सजेशन इसको रखता हूँ कि इंग्लिश चैनल्स की भी रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी आवाज़ इंटरनेशनली जाकर सुनी जा सके। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना है, डिप्लोमेटिक मनूवरिंग को जो है वो हमने मद्देनज़र रखना है, इसमें हम कभी लैक कर जाते हैं। तो ये ओवरऑल है, क्योंकि नॉन कैनेटिक मीन्स के अंदर वॉर जो है वो सिविलियंस के अंदर जो है वो। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को और खासतौर पर लॉबिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई शक नहीं कि लॉबिंग में तो हम वैसे भी बहुत लैक कर रहे हैं और इस पर फोकस करना चाहिए। सदीक खान साहब, किस तरह बिज़नेस कम्युनिटी का जो किरदार है डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे, और ज़ाहिर जब अमन अमान की मुकम्मल बहाली होती है तो बिज़नेस कम्युनिटी या इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्हीं हालात में रहते हुए ज़ाहिर हमने आगे बढ़ना है। और आप बलूचिस्तान का और ख़ास तौर पे सी पैक की जब हम बात करते हैं, गवादर की बात करते हैं,
وہاں سے جو ویژولز آتے ہیں، ابھی ہم نے وزٹ بھی کیا تھا، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ابھی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی اس طرح، لیکن انویسٹر کو وہاں کیسے اس کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ آپ بلوچستان کا رخ کریں. ٹوریزم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ سیزنلی لوگ تو جاتے ہیں، بٹ انویسٹر وہاں کیسے آئے گا؟ ظفیر بھائی، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. اگر بلوچستان ترقی کرتے ہیں پاکستان ترقی کرتا ہے. اور بزنس کی کمیونٹی، یہ دونوں امن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک، امن ہوگا بزنس بھی ہوگا، بزنس مین بھی خوش ہوگا، اس کے کام بھی ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں، جی جی، اس میں ہم لوگوں کو جو 5th جنریشن وان کی جو بات ہو رہی تھی، وہ ہمیں روکنا پڑے گا. ہمارے لوگوں کو ذہن سازی کرنی پڑے گی. ہمیں خود ایسے ورکشاپ کی طرح کے پروگرامز ارینج کر کے، اور لوگوں کو جو باہر سے انویسٹرز آتے ہیں ان کو کنونس کر کے اپنے ملک لانا پڑے گا. یہ ہمیں اس کے لیے خود اٹھنا پڑے گا، خود جانا پڑے گا، لوگوں کو کنونس کرنے، چیزوں کو آن کرنا پڑے گا، آن کرنا پڑے گا. بالکل. ہم خود یہ نہیں کریں گے تو وہ دوسرا نہیں کریں گے. یعنی فرسٹ ظاہر اونرشپ آپ کو لینی ہوگی، آپ کے ساتھ ظاہر دوسرے لوگ بھی اسٹینڈ کریں گے، کھڑے ہوں گے. شائستہ، جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی خاص طور پہ سوشل بیہیویئر کی جو آپ بات کر رہی تھی، ہمارے یہاں تھوڑی سی مایوسی ہے، اور ظاہر لوگ بات کرتے ہیں، ہم اس فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہمیں ملا کیا ہے آج تک، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہم ابھی تک پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ بہت اچھے کام ہو بھی رہے ہیں، لیکن اسٹل ابھی صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں بلوچستان میں عام عوام کے پاس. پانی، صاف پانی تو دور کی بات، پانی ہی بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہے. بہت سارے سیکٹرز مس ہیں، لیکن اس نا امیدی میں امید بھی نظر آتی ہے ہمیں. سوشل بیہیویئر جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، کم از کم ایک آزاد ملک ضرور ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ان کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے. ظاہر ہے ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے بزنس کمیونٹی کو انگیج کرتے، حکومتوں کا کام ہے، سول سوسائٹی کا، بیوروکریسی کا، جس طرح آغا صاحب بھی بتا رہے تھے. تو ان سارے فیکٹرز کو جب ہم ملاتے ہیں تو سوشلی ہم جب اس کا ہم خود بلوچستان وزٹ کر کے آئیں تو مایوسی ضرور ہے. اس مایوسی کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ہم ان کی ایک رے آف ہوپ بن سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، اور بہت سے جوابات آپ کے سوال میں بھی موجود ہیں. میں جو کہنا چاہتی ہوں، یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، 44% کا اس کا رقبہ ہے. اور جب آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 5% اس کی پاپولیشن ہے پاکستان کی پوری آبادی کے مقابلے. تو تمام لوگوں تک ریسورسز پہنچانا، جی جی، اس پہ بیہیویئر چینج پہ کام کرنا ٹائم لگتا ہے. ہم ریولیوشن پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایولیوشن پہ بلیو کرنا چاہیے، اور ایولیوشن سسٹینیبل. کچھ جو چیزیں آپ نے مدعوں پہ بات کی، اس پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مزید امپروو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. 2018 سے لے کر 2020 کے اینڈ تک ہماری سچویشن بہت بہتر ہو گئی. میں یہیں رہتی ہوں، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں، کمیونیکیشن میں. آپ باہر جائیں تو آپ ایون بچوں سے بھی بات کریں تو وہ بھی اس کی اکنالج کرتے ہیں. مگر اب کچھ لاسٹ کوارٹر میں اور پھر جو 2022 شروع ہوا، اس کی شروعات میں سچویشن ہوئی ہے، جس پہ آف کورس ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، بہت محنت سے، انتھک محنت سے کام کر رہے ہیں، اور اس کو وہ امپروو کریں گی. اینڈ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم شانہ بشانہ اس میں ان کو سپورٹ کریں. باقی بات ہے اوور آل بیہیویئر چینج پہ کیسے کام ہو سکتا ہے. جی، حمزہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، یوتھ اور بچوں کو انگیج کرنے کی، یوتھ اور چلڈرن انگیج. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں بلوچستان میں جو میں نے ڈائلما نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو ایک انوائرمنٹ دینا پڑے گا، کلب لیول پہ ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی، ان کو سینسٹائز کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر سکیں، آواز اٹھا سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو سپورٹس کی آپ انگیجمنٹ دیں. یہاں بچے ایسے کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں رکھتے. جی آگے بالکل شائستہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. جو ایونٹس ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہیں، بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بچے فری بیٹھے ہوئے ہیں، یوتھ فری بیٹھی ہوئی ہے،
تو ظاہر ہے ان کو کوئی اور انگیج کر لے گا, اس ایسٹ کو کوئی اور استعمال کر لے گا. آپ اگر ان کو انگیج کر دیں گے اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف, تو ایک تو وہ آپ کا ایسٹ بھی بنتے رہیں گے اور وہ اسکلڈ بھی ہو جائیں گے. اس سیگمنٹ کو ہم مس کر جاتے ہیں, صرف بلوچستان میں نہیں پورے پاکستان میں ہمارا البیہ یہی ہے, 64% یوتھ ہے. ہم یوتھ کو اگنور کرتے ہیں, جب ہم اگنور کرتے ہیں تو وہاں سے بہت ساری پرابلمس بھی شروع ہو جاتی ہیں. آغا صاحب یہ سیکٹر ہے. ارے جی 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 شائستہ کمپلیٹ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. میں 2 مدعے پہ اور بات کرنا چاہتی ہوں. 2 مدعے جو اور میں اٹھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپارٹ فرام کہ اوور آل ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کریں, ٹورزم کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ہمارے پاس بلوچستان میں صحرا بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, آپ کے پاس سمندر بھی ہے. تمام بلوچستان میں بہت خوبصورتی ہے, اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کلچر, ہسٹری, فوڈ بہت رچ ہے, اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن پہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ بہت فوکس کرے تو روڈس اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت امپروو ہو رہے ہیں. ایک لاسٹ بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. چاہے آپ کی بیوروکریسی ہو, پولیٹیکل سیکٹر ہو, اور ساتھ میں آپ کی اسٹیٹ اینٹیز اور کمیونٹی, ہم ساتھ ہیں. ہم ساتھ مل کے کمیونٹی کو موبلائز کریں گے, امیج بلڈنگ کریں گے اور آف کورس چینج پہ کام کریں گے. تو جو شیئرڈ اونرشپ کا کانسیپٹ ہے جی اس کو فردر ٹریگر کرنا اور کمیونٹی لیول پہ انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. آغا صاحب جو شائستہ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, جو بات کر رہی ہیں, اب ذرا یہ چیزیں ہیں اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں, چونکہ جب ہم بلوچستان کی بات کریں, ٹوریزم کی جو وہ بات کر رہی ہیں وہ ڈائریکٹ جڑی ہے امن و امان سے. ہم کلات تک, کوئٹہ کی حد تک تو چیزوں کو بہت اچھے, ایون گوادر بھی کسی حد تک, اور جو کراچی کے ساتھ کوسٹل ہائی وے یہ پورا بیلٹ لگتا ہے, اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کراچی کا ٹورسٹ اس طرف جاتا ہے. لیکن ظاہر مجموعی طور پہ بلوچستان ایکسپلور ہوگا, اس پہ بات ہوگی, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, سہولتیں ہوں گی تو ٹورسٹ اس طرف آئے گا, انویسٹر اس طرف آئے گا. تو اس سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ کو لگتا ہے حکومت اس پہ فوکس کر رہی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے دنیا میں کہیں بھی بزنس مین جہاں لا اینڈ آرڈر اچھا ہوتا ہے وہیں جا کے انویسٹ کرتے ہیں. یہ اسی پوائنٹ کو لے کے دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر اس نے بڑی اس کو ایز اے ویپن ہمارے خلاف استعمال کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرواتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اکنامیکل ایشوز کو ڈیمیج کرے. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جب انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر خود کہتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے $450 ملین رکھے ہیں, تو وٹ اٹ مینس کہ آپ بلوچستان کو کس پیمانے پر ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, پاکستان کو ہم نے کس پیمانے پر ڈیمیج کرنا ہے, انٹرنیشنلی پاکستان کی اکنامیکل جو ایک اشارہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہمیں کیسے ڈیمیج کرنا ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بلوچ تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہوں, حمایت کرتا ہوں بلوچستان. اس سے بڑا آپ کا اوپن دہشت گرد اور دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ جی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے, پاکستان کے بہت دشمن ہیں. ہمیں ایک فرم مائنڈ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے حالات, ان کے بارڈر, ان کے ہمسائے, ان کے حالات اور ہیں, ہمارے اور ہیں. پاکستان ایک اٹامک کنٹری ہے. جب پاکستان اٹامک کنٹری بنا اس کے ڈیٹرنس کے پیچھے تب سے لے کے آج تک پڑے ہیں. تو دیٹ از دا بیسک جو ہیں وہ ہمیں اپنی آزادی کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑیں گی جب تک ہم اس جنگ کو نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری پوائنٹ آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا میسج دیں گے بلوچستان کے لیے, پورے پاکستان کے عوام کے لیے؟ جی بس میں پورے پاکستان کے عوام یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمت حوصلہ رکھیں, اپنے آرمی کے ساتھ دیں, اور ہمیشہ پاکستان کی آرمی اور عوام, اور میں دنیا کو کہتا ہوں کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. دنیا کے بڑے ملک آپ دیکھیں, عراق, لیبیا, سیریا, آج وہ ان سے پیسے میں بہت زیادہ تھے, لیکن جب وہ ان کی آرمی اور عوام ایک پیج پہ تھی, آج ان کا حالت بالکل ٹھیک, بہت اچھا پوائنٹ. ہر حالت میں سپورٹ کرنا ہے, اینڈ وی شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیم اینڈ وی آر تھینکفل ٹو دیم. ٹھیک, وہ بھی ہمارے کچھ بنائی اور اس ملک کے لیے جان کے باندھے. بالکل بہت ضروری ہے. شائستہ آخری پوائنٹ آپ کا. میں بلوچستان کو پروگریس کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کیونکہ ہم تمام ساتھ ہیں اور پورے پاکستان کی سپورٹ ہمارے ساتھ.
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमजा, आपका आखिरी पॉइंट। ये एग्री करूंगा उमर भाई की बात से कि सबोटाज इन बलूचिस्तान इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, और जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं इसका एक लिंक में बनता है बराह रास्त इंडिया से, बिल्कुल बराह रास्त इंडिया से। और जो है वो विंटर ओलंपिक्स में जिसमें इमरान खान वहाँ पर जाके मौजूद थे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो वो इसके बहुत सारे लिंक्स ड्रॉ होते हैं इन वाक़यात के साथ। और वी शुड नेक्स्ट टाइम जो है ना हमें इस चीज़ को जो है ना वो अपनी इंस्टीट्यूट्स को जो है वो सपोर्ट करें, ताकि जो है ना इस तरह के प्रोपेगेंडे से हम बच सकें। हाँ सर, हमारे जो कबाइल इस पट्टी पे पड़े हुए जो अफगानिस्तान से हम कनेक्ट कर रहे हैं, अभी जो मुश्किल भी हमें इस तरफ से आ रही है, अभी ये अपनी फोर्सेस के साथ पूरी तरह खड़ी हैं, ठीक, और फोर्सेस के साथ मदद भी कर रही हैं जिस तरीके से भी वो चाह रहे हैं वो लोग। और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जब तक आवाम अपने फोर्सेस के साथ खड़ी ना हो तो हम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत बात आपने की। चार मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और K21 न्यूज़ जिस तरह कराची की आवाज़ है, सिंध की आवाज़ है, इस तरह बलूचिस्तान की आवाज़ बनता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको आप तक पहुँचाएँ और उनका हल भी तलाश कर सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।